بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل ریئلٹی میٹرز 333. ڈیئر آڈینس، اسٹوڈنٹس کے لیے اکثر اوقات ایسے ٹرمز سامنے آتے ہیں اسٹڈی کرتے وقت جو تھوڑے بہت وہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس ہی ضمن میں نے سوچا کیوں نہیں انہی ٹاپکس کو میں جو ہے نا وہ ڈسکس کروں تاکہ جتنا بھی ہو سکے اسٹوڈنٹس کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو. تو آج کا جو ٹرم ہے وہ ہے ڈائلیکٹک انکوائری. ڈیئر آڈینس، یہ جو ٹرم ہے یہ ہمیں ملتا ہے گریس سے، اولڈ گریس. اور یہ آپ نے نام سنا ہوگا سوکریٹس. یہاں جنوبی ایشیا میں لوگ سقراط کہتے ہیں اسے. یہ اسی سے ماخوذ ہے. یہ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ابھی انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ ڈائلیکٹک انکوائری کیا چیز ہے. ڈائلیکٹک انکوائری جو ہے نا یہ ایک میتھڈ ہے یا میتھڈالوجی ہے جو عام طور پر سائیکالوجی اور ایجوکیشن جو ہے نا اس میں یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی یہ کافی مشہور ہے اور وہ بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں. چونکہ ریسرچ کا تعلق ہی حقیقت تک پہنچنے تک ہوتا ہے، اس لیے وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں. ڈائلیکٹک انکوائری جو ہے یہ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈالوجی ہے. تو یہ ایک پروسیس بھی ہے، ایک میتھڈ بھی ہے، ایک میتھڈالوجی ہے جس کو استعمال کر کے ہم ٹروتھ تک، سچائی تک، حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. ابھی یہ میتھڈالوجی کیا ہے، اس کا جو فریم ہے وہ کیسے ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ابہام بہت پائے جاتے ہیں. نہ صرف مذہبی ابہام ہوتے ہیں بلکہ سوشل بھی ہوتے ہیں، تھیولوجیکل بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں اور سائنسز میں بھی ہوتے ہیں. بہت سارے سوالات دنیا میں ایسے ہیں جن کا کویسچن جو ہے نا، جن کا آنسر وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اس آنسر کو یا ان آنسرس کو، جوابات کو حاصل کرنے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جس میں ایک طریقہ یہ ہے ڈائلیکٹک انکوائری. یہ میتھڈ استعمال کرنے کے لیے دو گروہ جو ہے نا وہ ان کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک آن دا اسپاٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. پہلے سے ان کو جو ہے نا وہ انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ جا کے ایک گروہ کو بھی کہا جاتا ہے، دوسرے گروہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے تیاری کریں اور کل جو ہے نا کسی ٹائم جو ہے نا فکس ہوتا ہے، اسی ٹائم وہ ڈسکشن وہ دونوں گروہ سٹارٹ کریں گے. تو تیاری کرنے کے بعد دونوں گروہ آتے ہیں، وہ اپنے ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. جب ڈسکشن جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ایک تھرڈ پارٹی یا جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو ان سے زیادہ اسکالر ہوتا ہے، وہ ان دونوں اطراف سے وہ جو ان کے پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ ان پوائنٹ آف ویوز کو اخذ کرتا ہے اور انہی پوائنٹ آف ویوز کو آگے لے کر وہ اسیس کرتا ہے لاجیکلی ان اسٹیٹمنٹ سے، ان ریفرنسز سے، ان معلومات سے جو دونوں گروہوں کی طرف سے آتے ہیں ان کو اسیس کرتا ہے. یہی مقصد ہے یہ جو ڈائلیکٹک انکوائری ہے. تو آخر میں الٹیمیٹ رزلٹ وہ ڈیڈیوس کیا جاتا ہے. یہ ہے ڈائلیکٹک انکوائری. ابھی اس کے حوالے سے ایک مثال آپ کے خدمت میں پیش عرض ہے. فار ایگزامپل ایک سوال دیا جاتا ہے کہ عمران خان کا جو گزشتہ دور حکومت تھا، کیا وہ ملک کے لیے فائدہ مند رہا یا کیا اس کے
نقصانات زیادہ تھے، اس نے مسائل پیدا کیے، تو یہ ایک سوال ہو گیا۔ تو ڈیفینیٹلی دونوں گروہ جو ہے نا وہ تیاری کر کے دیکھیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹولز کو استعمال کر کے وہ اپنے چونکہ ان کو اپنے رائے کو پریزنٹ کرنا ہے، اپنے پوائنٹ آف ویوز کو پیش کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس پر ڈسکشن کریں گے۔ ڈسکشن کے بعد دوسرا گروہ جو ہے نا وہ بھی کریں گے، مختلف اپوزنگ پوائنٹ آف ویو سامنے آئیں گے، اور بالآخر ایک نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی نتیجے کے لیے یہ ڈائلیکٹک انکوائری استعمال ہوتی ہے۔ اس کے مین کیا ہر چیز کے پراس اور کانس ہوتے ہیں، تو یہاں اس کے پراس کیا ہے اور کانس کیا ہے۔ پراس تو یہ ہے مطلب فائدے کہ ڈائلیکٹک انکوائری فیسیلیٹیٹ کرتی ہے انڈرسٹینڈنگ، آپس میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، دوستی بن جاتی ہے، ایک دوسرے کو لوگ جاننے جاتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور کان کے حوالے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پوائنٹ آف ویوز مختلف ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات کنفلکٹس بھی ریز ہو سکتے ہیں، جن کو ریزالو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر جو ہے نا اس کو ریزالو کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ کانس کے حوالے سے یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے گروہوں کو کہ وہ کول رہیں اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور تیسرا آخری جو میرا خیال ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ ایفرٹ بھی ہے، ٹائم لگتا ہے اس میں۔ تو امید ہے یہ ڈائلیکٹک انکوائری سمجھ میں آئی ہوگی، امید کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے اپلوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔